بیر معونہ ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قرہ کہتے ہیں اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ان حضرات کی شہادت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گہرا صدمہ ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں بیر معونہ کی لڑائی کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے، کیونکہ اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر اور تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برا تھی، وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے ان کو ساتھ لے گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہمراہ بھیج دیا اور ایک پیغام نامہ عامر بن طفیل کے نام، جو اپنی بنی عامر کا رئیس یعنی سردار تھا، اس کے نام تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے، اور دو ساتھی جن میں ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس قوم کے سردار عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا یعنی انہوں نے کوئی دھوکہ نہ کیا تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس چلے جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص دشمنی تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑھا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا، فُزْتُ وَرَبِّ الْکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کی پناہ کی وجہ سے ان کو رد کیا، تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے اور چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے، سوائے ایک یعنی حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جن میں زندگی کی کچھ امید باقی تھی، اور کفار ان کو وفات کی حالت میں پا کر یعنی سمجھ کر چھوڑ گئے۔ باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے، یعنی وہ جانور جو مردار کھاتے ہیں وہ اڑ رہے تھے، تو دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون بھری تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات بہت زیادہ پریشان ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمہ کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کیا۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جیار بن سلمی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا، فُزْتُ وَاللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی نعش آسمان کو اڑی چلی گئی۔ میں بہت حیران ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچھا مارا، وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔
تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی۔ اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کو بجا طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے شراب سے زیادہ محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں سرخروئی یعنی کامیابی یقینی تھی۔ اسی لیے جو مرتا تھا وہ کہتا تھا میں تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔